بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ یہ خبر آپ کے سامنے ہے جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیرستان کے 2 لوگوں کو میرے قتل کا ٹاسک دے دیا گیا ہے، ان کو پیسہ دے دیا گیا ہے، ان کو ساری بات بتا دی گئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ماسٹر مائنڈ کر کے اپنا پروگرام بنانا ہے اور خان صاحب کے قتل کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ یہ کافی دنوں سے بات چیت چل رہی جی، زرداری صاحب پہ بھی انہوں نے الزام لگایا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ زرداری جو کہ کرپٹ ترین لیڈروں میں شامل ہے پاکستان کے بدقسمتی سے، تو اس نے پیسہ لیا اور اس نے یہ پیسہ جو ہے نا وہ افغانستان کی تھرو جو ہے نا وہ وزیرستان کے 2 لوگوں کو انہوں نے یہ پاس آن کیا پیسہ، جس میں انہوں نے کہا کہ 2 لوگ جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ تو اس سارے کیس میں پورے پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے سمجھدار ادارے موجود ہیں، ہمارے پاس 22 کروڑ عوام ہیں، 75 سال سے یہاں پہ بہت بڑے بڑے اداروں میں بہت بڑے بڑے لوگ، بہت اعلیٰ عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ان عہدیداروں کو ایسی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا ان کی عقل جو ہے نا وہ اس چیز پہ کیوں یکجا نہیں ہو رہی کہ عمران خان پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر ہے، ایکس پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، اور ابھی بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، ہیڈ ہیں یہ اس کے، تو کیا ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کسی ادارے پہ نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاکستان کا جو سب سے بڑا سیاسی پارٹی کا جو لیڈر ہے، جب آپ اس کو حفاظت پرووائڈ نہیں کر سکتے تو پاکستان کے ایک عام شہری کو آپ سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان ایک ایسٹ ہے، ہمارا ایک اثاثہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 3.5 سال کی جو عمران خان صاحب نے حکومت کی، اس میں انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی جس میں ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے۔ کووڈ کا انہوں نے جس طریقے سے مقابلہ کیا، میرے خیال دنیا میں اس کی تعریف ہوئی ہے۔ گروتھ ریٹس 2 کنزیکٹیو سال آفٹر کووڈ کے 5.47 اور 6%، یعنی 6% پہ جب دنیا مائنس میں گروتھ ریٹ پہ جا رہی تھی، خان صاحب کی گورنمنٹ میں کچھ نہ کچھ تو اچھا ہو رہا تھا کہ ہم 5.47 اور 6% پہ گرو کر رہے تھے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو جتنا اعتماد عمران خان کی گورنمنٹ میں تھا، وہ نہ اس سے پہلے کبھی رہا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو فورن ریمیٹنسز تھی، جو بیرون ملک پاکستانیوں نے پیسہ بھجوایا، 31 بلین ڈالر سے زیادہ پاکستانیوں نے پیسہ پاکستان میں بھجوایا، اور یہ بات صرف اس وجہ سے تھی کہ ان کو عمران خان کی حکومت پہ اور عمران خان کے اوپر ایک اندھا اعتبار تھا، ہے اور رہے گا۔ ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی، 32 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہوئی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ جو تھی وہ ایک ایکسپوننشل طریقے سے ہو رہی تھی۔ کنسٹرکشن سیکٹر ہمارا اتنا چل رہا تھا جس سے ریلیٹڈ 42 قسم کی جو ہے نا وہ انڈسٹریز چلتی ہیں۔ ٹیکس کلیکشن 6125 بلین ڈالر، ایگریکلچر ریفارمز کرائے اور بہت سی چیزیں کرائی۔ اب میں تھوڑی میں نے اس لیے باتیں بتائیں کہ اب میں آتا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے، جو میرے ادارے اور اداروں کے سربراہان اور اس میں بیٹھے بیٹھے جو بڑے ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنے نام کے ساتھ آگے پیچھے اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے، بیکاز دے وانٹ، وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا بہت ایکسپیرینسز ہے، ہمارے پاس اتنے میڈلز ہیں، ہماری اتنی تاریخ ہے، ہماری سی وی میں یہ لکھا ہوگا، تھنگس لائک دیٹ۔ پہلا کویسچن جو میرا، اور یہ کچھ سوالات جو ہے نا یہ میرے، یہ یقیناً آپ لوگ بھی اس کو جو اور لوگوں سے بھی اس کویسچنس کیجیے گا کہ ہمارے ادارے جو ہمارے محافظین ہیں، وہ جب میری پاکستان کے جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے سربراہ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، تو پاکستان میں کیا کسی بھی اور شخص کی عزت، کیا کسی بھی اور شخص کی جان، کیا کسی بھی اور شخص کا مال، عزت، آبرو، کوئی چیز محفوظ ہے؟ سو آپ سے سوال ہے میرے محافظوں، جس میں آئی جی پولیس آتے ہیں، ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ عمران خان کے اوپر سے ساری کی ساری جتنی بھی ان کی حفاظتی فورس تھی اس سب کو ریموو کر لیں، اور بدقسمتی سے اب یہ ہے کہ ہمارے جیسے عام شہریوں کو وہاں پہ جا کے روز زمان پاک میں پہرا دینا پڑتا ہے کہ کہیں ہمارے اداروں کے اندر سے ہی ہمارے سب سے اچھے لیڈر کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ لعنت ہے آئی جی پولیس پہ، لعنت ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر آف پاکستان پہ۔ اس کے بعد دوسری بات میں کروں گا جی پاکستان آرمی اور چیف آف آرمی سٹاف سے۔ سر یہ بڑا کلیئر کویسچن ہے، انفارچونیٹلی دیکھیں آپ اس کا جواب بھی دیں، آپ کو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پچھلے 75 سال میں بہت دفعہ پاور پالیٹکس میں انوالو رہا،
جتنے بھی مارشل لاز لگے وہ یقیناً طاقت کے نشے میں لگے، طاقت حاصل کرنے کے لیے لگے، اس میں کہیں پاکستانیوں کا کچھ فائدہ ہوا، لیکن اس میں سب سے بڑا فائدہ آرمی کے جنرلز نے اٹھایا، اور بدقسمتی سے ملک پیچھے سے پیچھے ہی چلتا گیا۔ جنرل باجوہ نے اپنے منہ سے انہوں نے مانا تھا کہ ہم فروری 21 کے بعد سے ہم سیاست سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے جنرل باجوہ کا پورا ٹینیور وہ فروری 21 تک شامل رہے اور پولیٹکس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ سمیئر کرتے رہے، وہ پولیٹکس میں کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس کرتے رہے اور مداخلت کرتے رہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بار بار عمران خان صاحب نے بڑی عزت دی اداروں کو، اس نے بار بار یہ کہا کہ ہماری فوج ہماری ضرورت ہے، جو ہم آج بھی مانتے ہیں، لیکن فوج میں ایسے لوگ اگر جا کے پولیٹکس کے اندر شامل ہو کے ملک کو نقصان پہنچائیں گے تو یقیناً یہ لوگ ہمارے ماتھے کا جھومر سے لے کر یہ ہمارے پاؤں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں بنتے۔ اب آپ کے سامنے پورا ملک ڈوب گیا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 مہینے میں کتنی تباہی ہو گئی، آپ کی معیشت تباہ ہو گئی، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، وہی لوگ جن کی حفاظت کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا، جن کی حفاظت کے لیے قوم اپنے خون سے پیسہ دے کے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے ٹیکس کا پیسہ دے کے وہ آپ لوگوں کو یقیناً پالتی ہے، اور جب وہ آپ لوگوں کو پالتی ہے، آپ کے گھروں کا کرایہ دیتی ہے، آپ کے آنے جانے کے خرچے دیتی ہے، آپ کے یونیفارم، ایوری تھنگ، آپ کی پوری تنخواہیں ہم لوگ اپنے ٹیکس کے پیسے سے بھرتے ہیں، تو کیا آپ یہ عزت دے رہے ہیں عوام کو جس کے ٹیکس کے پیسے پہ ہماری پوری فوج پل رہی ہے، کہ چند ایک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور نیچے والے باقی بیچارے وہ مجبور ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے مجبور ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے انہوں نے جو حلف اٹھایا ہوا تھا وہ شاید اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا وہ آرمی کی انٹیگریٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ سر آپ کون سے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں؟ آپ کے ملک کی عوام تو رو رہی ہے، آپ کے ملک کے لوگ، آپ کے ملک کی عورتیں، بوڑھے، بچے بلک رہے ہیں، ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور وہ روز جا کے بیٹھ جاتے ہیں، روز آپ کو ہر فورم پہ جا کے وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ ابھی بھی سمجھ جائیں۔ بہت تباہی ہو چکی سر، آئی تھنک آپ کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، نہیں تو ملک جس طرف جا رہا ہے یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک ریزن بتا دیں کہ اب عوام آپ کے اوپر کسی طور پہ، کسی بھی طور پہ کوئی اعتبار کرے، کوئی ٹرسٹ کرے آپ کے اوپر، کسی طور سے پاک فوج سے وہ پیار کرے۔ یہ تو دشمن کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے، ہم تو دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ دشمن کی سب سے بڑی جو ہے وہ فورس یہی تھی کہ کسی طریقے سے پاک افواج کو اور پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک نفرت پیدا کر دی جائے، اینڈ آئی تھنک اس میں عوام تو ابھی بھی کہتی ہے کہ جی ہم پاکستان آرمی کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو سینئر حضرات ہیں کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اور اگر ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو انفارچونیٹلی پھر بات وہیں آ جائے گی جو میں نے شاید پہلے بھی کہیں کی تھی کہ ہم آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ اب آپ پھر مقابلہ ہے، پھر دھوس دھپا ہے، پھر یہ ہے کہ جس کی چلے گی وہ چلا لے گا۔ عوام جس دن آپ کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکاری ہو جائے تو اس دن میرا خیال ہے دشمن بھی آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا یہ پلان لے کے ہم چل رہے ہیں؟ اگر یہ پلان نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے۔ آپ نے جو سیاسی مداخلتیں پہلے کی، آپ کو چاہیے کہ یہ سٹیک ہولڈرز کو بیٹھائیں، ان کو آپس میں ملائیں اور ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پلان ایسا ضرور کریں، کیونکہ یہ باجوہ صاحب کا مائنڈ سیٹ تھا جنہوں نے کرپٹ لوگوں کو لا کے ہمارے سروں پر بٹھا دیا، اور اب ان کو سروں پہ بٹھانے کے بعد اب آپ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ہم تو اے پولیٹیکل ہیں، ہم تو کسی چیز میں شریک ہی نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے ملک تباہ ہو جائے، آپ کے سامنے یعنی پورا گھر کو آگ لگ جائے، ہم اے پولیٹیکل ہیں؟ کون سے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں سر آپ؟ کون سی عوام کی حفاظت کر رہے ہیں؟ عوام تو اپنی حفاظت خود کر رہی ہے، عوام تو اپنے لیڈر کی حفاظت خود کر رہی ہے، آپ لوگوں کو چاہیے تھا۔ آخری بات میں جوڈیشری سے کروں گا، بڑی عزت کے ساتھ، لیکن اتنی ہی عزت جتنی عزت میرا اور آپ کا ایک میں کم عزت کا قابل نہیں ہوں، میری عوام، میرے لوگ، میرے پاکستان کا ایک ایک بندہ اتنا ہی عزت کا حقدار ہے جتنا جوڈیشری، فوج، بیوروکریسی یا کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایک شلوار کے اوپر تو آپ سو موٹو لے لیتے ہیں، لیکن ابھی آپ کے سامنے پورا سسٹم ننگا ہو چکا۔ آپ نے روزانہ کبھی پی ٹی آئی کے ایک بندے کو پکڑ کے کیوں نہ ایسے کر لیں، کیوں نہ ویسے کر لیں، کبھی آپ کے سامنے جناب کوئی آ جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں توہین عدالت ہو گئی، کبھی کہتے ہیں توہین فلاں ہو گئی، کبھی کہتے ہیں توہین بلاول ہو گئی، کبھی توہین الیکشن کمیشن ہو گئی۔ کیا لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا ایک عام انسان کی، پاکستان میں کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی روزگار کے لیے ریڑھی لگاتا ہے، کیا اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ توہین صرف آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ آئین میرا اور سٹیٹ کا ایک
کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اس کانٹریکٹ میں دونوں پارٹیز بشمول ہوتی ہیں کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اگر ایک پارٹی اسٹیٹ دوسرے کا حق ادا نہیں کرتی تو کس قسم کا کانٹریکٹ رہ جاتا ہے بیچ میں سر؟ آپ کے سامنے 1,60,00,000 ووٹرز نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، آپ نے روز پی ٹی آئی کے لوگوں کو گھسیٹنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ جس ٹائم پہ لوگ آتے ہیں، اب یہ گورنر نے جتنے کام کیے، رانا ثناء اللہ نے جتنے کام کیے، نامعلوم افراد نے جتنے کام کیے، آپ لوگوں سے پوچھتے کیوں نہ ایسا کر لیں، کیوں نہ ویسا کر لیں، یہ کیوں نہ کر لیں۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ، کیونکہ وہ بیس لیس سارے مقدمے ہوتے ہیں، جب پی ٹی آئی کے لوگ اپنا مقدمہ جیت جاتے ہیں تو کتنی سزائیں دی ہیں آپ نے لوگوں کو؟ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی سزائیں دی ہیں کہ گورنر نے جو غلط اقدام کیا، یا رانا ثناء اللہ نے کوئی غلط اقدام کیا، یا جن پولیس والوں نے یا جن نامعلوم افراد نے کوئی غلط ایف آئی آرز کٹوائیں، ہمیں بتایا جائے کہ ان کو ان کے اس کرتوت کے اوپر جو انہوں نے غلط کی، جو کہ غیر آئینی کام تھے، آپ نے ان کو کیا سزائیں دی۔ اگر آپ نے ان کو سزائیں نہیں دی، اس کا مطلب تو پارٹی ہیں، پورا سسٹم صرف اسی چیز پہ لگا ہوا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے فالوورز کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے رگڑ دیں۔ میں نے اسی لیے شروع میں یہ چیز بتائی تھی کہ عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جس نے ہمیں جینا سکھایا، جس نے رہنا سکھایا لوگوں کو، جس کے دور میں فائدے ہوئے۔ آپ لوگ سارے اگر مل کے اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ملک کے ساتھ مخلص تو نہیں ہیں۔ آپ بے شک جو مرضی وردی پہن لیں، جو مرضی لبادہ پہن لیں، یا جتنی مرضی اونچی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں، ہم آپ کی باتوں پہ یقین اور اعتبار نہیں کر سکتے سر۔ کبھی آپ کہتے ہیں توہین عدالت ہو گئی، تو کبھی آپ کہتے ہیں مینڈیٹ کی جو ہے نا وہ توہین ہو گئی، کبھی آپ کہتے ہیں توہین بلاول ہو گئی، توہین عوام، توہین کانسٹیٹیوشن، آئین کی توہین۔ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا جواب دیں گے آپ؟ تو پھر یہ کسی نہ کسی دن ہوگا کہ یہ بپھری ہوئی عوام یہ شاید اس بات پہ آ جائے گی، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے، آپ کو ابھی بھی عزت مل رہی ہے سب کو، کہ سری لنکا مت بنائیں۔ سری لنکا میں ہی ہوا تھا، ایک چنگاری پھوٹنے کی دیر ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ کنٹرول کیا، اور میرا سلام ہے اس لیڈر کو، کیونکہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل جو باؤنڈریز ہیں، جو آئینی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس کے مطابق چلیں، پیار سے، کہ جی ملک میں انتشار نہ ہو، ملک میں توڑ پھوڑ نہ ہو۔ ملک میں کوئی بھی توڑ پھوڑ نہیں چاہتا، لیکن جب آپ لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یا آپ بتائیں کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس ساری عوام کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جی میں نے تینوں اداروں سے اپنے کوسچنز کیے ہیں، جو ہماری پولیس ہے، ہماری جوڈیشری ہے، اور آرمی سٹاف سے، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیے اب کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ کسی ٹائم پہ جب چنگاری پڑی اور عوام نے کوئی ایکشن کیا تو پھر یقیناً آپ لوگ کہیں گے کہ جی یہ جو نا لیڈرشپ کا قصور ہے، کبھی کسی کو پکڑ لو، کسی کو پکڑ لو۔ آئی تھنک یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ لیٹس ہیو اے بٹ آف اے تھاٹ پروسیس، اس کے اوپر آپ کوئی اچھا سوچیں، اور میرے خیال میں آپ عوام کے صبر کو نہ آزمائیں۔ عوام بھوک سے بلک رہی ہے، جس دن ان کی بھوک ان کے اوپر غالب آ گئی تو چیزیں اس ملک میں تھوڑی مشکل ہو جائیں گی۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔